السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 350 اور سورۃ النور کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورت، یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا۔ تو اس سورت کے ساتھ یہ کلمہ سورت لا کر اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ سبھی سورتیں ہیں، خاص اہتمام لاگو کر دی۔ فرضناہا، اس سورت کو ہم نے لاگو کر دیا، فرض کر دیا، لازم کر دیا، تو دیکھیے اہتمام ہوا نا اس کا سیکھنا۔ اور اتارے ہیں ہم نے کھلے ہوئے احکام تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم یاد رکھو۔ تو اس صورت کو لاگو کر دیا گیا، اس میں اہم مسائل ہیں، تو سنیے۔ زنا کی قباحت، اب ہم ایک ایک جملے پر وقف کریں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور تم میں سے کوئی ان دونوں پر ترس نہ کھائے، مطلب تم ترس مت کھاؤ۔ رأفتن کے معنی شفقت، تو ایسا ترس مت کھاؤ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں، اگر تم اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، اور چاہے کہ موجود رہے ایک جماعت مومنین کی، عذابہما، انہیں یہ سزا دیتے وقت۔ تو کبات ہوئی زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، انہیں کوڑے مارے جائیں، اور کتنے؟ 100۔ اور اس میں بالکل ہی ترس نہ کھایا جائے۔ اب مزید سنیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، ہم ایک ایک جملے پہ رک رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرے گا مگر سوائے اس کے کہ کوئی زنا کرنے والی عورت ہو یا شرک کرنے والی عورت ہو، یا مثبت ترجمہ کریں کہ زنا کرنے والا کی شان کے مطابق مناسبت کیا ہے اس کی، کہ وہ زانیہ اور مشرکہ عورت سے ہی شادی کرے۔ اب فیمیل کا والزانیۃ، اب دیکھیں غور کیجئے، اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحھا، اوپر زانی کے ساتھ لا ینکحو، لا ینکحھا یعنی زانیہ کو کوئی نکاح میں نہیں لائے سوائے زنا کرنے والا مرد اور مشرک مرد۔ تو یہ فرق ہے۔
اور یہ حرام ہے مومنین پر، یعنی مومنین کے شان کے خلاف ہے۔ اب اس میں کیا سمجھنا ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت، اسے جمع کیا کس کے ساتھ؟ شرک کرنے والا مرد اور شرک کرنے والی عورت۔ تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں نا اس میں کیا مشابہت ہے، یعنی اس میں مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ شرک کرنے والا مرد اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اسی طرح مشابہت مناسبت ہے کہ زنا کرنے والا مرد اپنے عورت کا بستر چھوڑ کے کسی اور عورت کے بستر پر جاتا ہے، یعنی زنا۔ اسی طرح عورت اللہ کا دربار چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکتی ہے اور شوہر کا بستر چھوڑ کے کسی اور کے بستر پر جاتی ہے۔ اس تناسب سے نہیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ زنا کے ساتھ شرک کا ذکر ہے۔ اب مزید سنیے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں محسنات پاک دامن عورتوں کو، پھر نہیں لا سکے 4 گواہ، دیکھیں شہداء جمع شاہد، اور شہید کی بھی جمع جو ہے شہداء آتی ہے، تو چونکہ گواہ لائے 4، تو پاک دامن عورت آپ جانتے ہیں ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تہمت لگائیں کہ میں نے یا ہم نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ 4 گواہ لائے، اگر نہیں لایا تو مارو ان کو 80 کوڑے۔ تو اوپر زنا زانی اور زانیہ کو کتنے؟ 100 کوڑے، اور جو تہمت لگائے اسے کتنے؟ 80 کوڑے۔ کب؟ اگر وہ گواہ نہ لا سکے۔ دوسرا، اگر گواہ نہیں لائے تو ان کی کبھی بھی گواہی قبول مت کرو، نہ چاند کی، نہ نکاح کے وقت، نہ محکمے میں۔ یہی تو لوگ فاسق ہیں۔ اس تو فاسق کی گواہی کیسے؟ غور سے سنیے۔ ہاں، ایک شرط ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، مگر جو توبہ کرے اس کے بعد اور اپنے حالت کو سنور لے، اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ تو یہ تو بات چل رہی تھی کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے، لیکن اگر کوئی اپنی خود کی عورت پر تہمت لگائے تو سنیے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں کو اور نہیں ہو ان کے پاس گواہ، مگر یہ کہ وہ خود ہی، یعنی خود ہی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے وقت دیکھا، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی کتنی؟ 4 شہادات۔ ہم کہتے ہیں نا شہادت اس کی جمع ہے، 4 شہادات، 4 قسمیں کھائے اللہ کی اور کہے کہ وہ سچا ہے، میں نے جو دیکھا اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے کہ میں سچا ہوں۔ لیکن ابھی باقی ہے، اس سے ہم نے لکھا ہے نا کہ لیان کا مفہوم، 5ویں دفعہ وہ لعنت کرے گا، تو لعنت سے لیان۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ دیکھیے، ان لعنة الله، اللہ اللہ، 5واں یہ کہ یہ ان بیانیہ، اللہ کی لعنت اس پر، یعنی خود پر، اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ بیوی پر تہمت لگا رہا ہے اس نے زنا کیا، میں نے اسے دیکھا، اگر میں جھوٹا ہوں تو لعنت۔ اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ لیان۔ لیکن اب عورت کا کیا ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 قسمیں کھائیں اور لعنت کا بھی ذکر کیا، تو سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑے رحم والے ہیں، بہت ہی آسان کر دیتے ہیں، مشقت میں نہیں ڈالتے۔ تو سنیے،
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. دیکھیں وَيَدْرَأُ ہم نے او نہیں پڑھا کیونکہ واو پر حمزہ ہے، اور ٹل سکتا ہے انہا اس عورت سے عذاب، یعنی کیا؟ یہ سزا کہ وہ گواہی دے 4، یعنی اللہ کی قسمیں کھائے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے. اب لیان کرے، لیکن لیان کے بجائے اب یہاں غضب کا ذکر ہے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، اور 5واں یہ کہ اللہ کا غضب اس پر، خود پر، اس عورت پر، اگر شوہر اس کا سچا ہے. دیکھیں تو اب عذاب اس کا عورت کا ٹل جائے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور یہ مہربانی نہیں ہوتی تو تم مشقت میں پڑ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں. تو اب جب یہ لیان ہوگا نا تو قاضی دونوں کو جدا کر دے گا، اس لیے کہ آپ نہیں رہ سکتے نا. جی، واجب نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.